السلام علیکم میرے تمام ویورز کو میرا سلام اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب حقیقی سے دعا ہے کہ میرے تمام ویورز کو جو بیمار ہیں اور ان کو صحت عطا کرے پروردگار اپنے محمد و آل محمد کے صدقے، اور جن ماؤں کی گودیں آباد ہیں ان کو سلامت رکھے، ان کی حفاظت کرے، اور جو ویران ہیں ان کو آباد کرے، اور پروردگار اپنے محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں اتنی ہماری روزی اور آمدنی میں اضافہ کرے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں۔ تو آج مجھے ایک میرے ویورز کی کال آئی، ان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جاوید بھائی آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہو کہ بیٹیاں یہ، بیٹیاں وہ، بیٹیاں وہ، تو آپ نے ایک ہی بیٹی دکھائی ہے، تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں روڈ ایکسیڈنٹ میں آپ کو پتہ یہ بلائنڈ ہو گیا، تو اس کے باوجود میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی جو میری لار فاطمہ ہے۔ تو اللہ اس کے مقدر اچھے کرے، اور میرے تمام ویورز کی بیٹیوں کے اللہ بہنوں بیٹیوں کے مقدر اچھے کرے اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ میں تو خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی، نابینا ہونے کے باوجود، نہ میرا کوئی انکم سپورٹ ہے نہ کچھ اور ہے، اس کے باوجود میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بیٹی سے نوازا، کیونکہ یہ رحمت ہے۔ تو آج بلکہ نہیں، کل رات کو ہم گئے تھے گھر سے باہر، تو ہمارے محلے میں ایک دکان ہے قسطوں کی، وہ قسطوں میں سامان وغیرہ دیتے ہیں، تو ان سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ انٹرویو دینا چاہو گے، اس بارے میں کچھ بولنا چاہو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ تو اب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ جو میری بات چیت ہوئی ہے وہ آپ کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائی جن کی کال آئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری 5 بیٹیاں، میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں اور تنگ ہوں۔ تو ان کے لیے ان کو میں نے جو بولا وہی میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ ان کے لیے پیغام بھی میرا یہی ہے، یا اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ بھائی میرے دنیا میں جو آتا ہے جو جاتا ہے یہ سب مقدر کی بات ہوتی ہے۔ جی طلحہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ اس وقت میں موجود ہوں اپنے ایریے کے قسطوں کی دکان میں۔ یہ ہمارے طلحہ بھائی ہیں، ماشاءاللہ عمر میں چھوٹے ہیں، اور اللہ پاک نے اتنی چھوٹی سی عمر میں ان کو کاروبار کا مالک بنایا، اور یہ اپنی قسطوں کی دکان کے مالک ہیں۔ اور ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو انٹرویو دینا چاہیں گے، تو انہوں نے بہت خوشی سے ہاں بولا اور کہا کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور جزائے خیر والا کام ہے یہ۔ تو طلحہ بھائی سوال میرا یہ تھا کہ جو لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آمدنی کم ہے، یا ہمارے پاس جگہ کم ہے، یا پرائیویسی نہیں رہتی، تو انہیں لے جا کر اولڈ ایج ہوم جو ہوتے ہیں وہاں داخل کروا دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں، یعنی آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے اور بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یا آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی ہوگی جہیز کہاں سے لائیں گے، کھانا کہاں سے دیں گے، یہ کہاں سے ہوگا، وہ کہاں سے ہوگا، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام جاوید بھائی کے 2 سوال تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اپنے ماں باپ کو آپ گھر سے، جیسے لوگ بولتے ہیں کہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، تو اگر آج اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالیں گے، آنے والے کل میں ان کی اولادیں ان کو گھر سے نہیں، یہ مطلب نسل و نسل چلتی بھی آتی ہے۔ اگر آج اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے، ماں باپ کی دعائیں لوگے، تو کل کو آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی آپ کو خوش رکھے گی۔ تو یہ جس طرح مطلب جو بوتے ہیں بندہ وہ اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا جیسے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ تو صحابی نے اس بندے کو بولا کہ اللہ اپنے بندے سے جب خوش ہوتا ہے اس کو ایک بیٹی عطا کرتا ہے، جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بولا جب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ جب بہت زیادہ۔ بولا جب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو ایک اور بیٹی دیتا ہے۔ بولا جب بہت خوش ہو اپنے بندے سے، کیونکہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ تو اس صحابی کا یہ بیان تھا اگر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ایک اور بیٹی دیتا ہے۔ تو ناظرین یہ اس طرح کا دور ہے آج کل، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ کسی کو اگر اللہ بیٹی دیتا ہے تو وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ بھائی میرے یہ مقدر ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے۔ تو یہ سب کچھ مقدر کی بات ہوتی ہے، 1 بیٹی ہو، 4 بیٹیاں ہوں، 5 بیٹیاں ہوں، یہ سب پروردگار کی دین ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے۔ تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اللہ پاک سے بس یہ دعا کرا کریں کہ آپ کی بیٹیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، اور میرے جتنے ویورز ہیں، اللہ پاک ان تمام بیٹیوں کے مقدر اچھے کرے اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ اس سے پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ جس نے پیدا کیا اس نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو کھلانا پلانا، اس کے پردے کا سب کچھ انتظام میں خود کروں گا۔ تو جب آپ کو اللہ پر یقین ہے تو پھر آپ پریشان یا تنگ کیوں ہے؟
رہی بات ایسی کہ جب شادیوں کا وقت آئے گا تو ان کے آپ جہیز وغیرہ کے لیے اگر ہو سکتا ہے پریشان ہے تو ان کے لیے بھی پریشانی ہے، وہ بھی ذریعہ اللہ خود بنا دیتا ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہی ہوگا اور ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ جو جوڑے بنتے ہیں وہ آسمانوں میں بنتے ہیں. تو اس کی تو سب سے بڑی نشانی اور جو سب سے بڑا ثبوت ہمارے پاس ہے وہ حضرت مولا علی کی شادی ہے کہ بہت سے امیدوار آئے بی بی فاطمہ الزہرا کی شاید سے شادی کرنے کے لیے، مگر اللہ پاک نے ستارہ بھیجا، انہوں نے مولا علی کے گھر اترا. انہوں نے نبی پاک نے بھی یہی کہا تھا تمام لوگوں سے کہ جس گھر میں ستارہ اترے گا اللہ پاک کا اشارہ ہوگا، اللہ ہی میری بیٹی کا جوڑا بنائے گا، میں اس میں کوئی میرا اس میں عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب اللہ جوڑے بناتا ہے، مولا علی کی بی بی فاطمہ الزہرا سے جو جوڑا بنا وہ اللہ نے بنایا، تو اسی طرح تمام انسانوں میں دنیا میں جو بسنے والے انسان ہیں ان کے بھی جوڑے اللہ ہی بناتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس پر یقین رکھیں آپ کہ اللہ پاک اچھا کرے گا، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ ہماری آپ کی جتنے بھی میرے ویورز ہیں تمام کی بیٹوں کی بیٹیوں کی کہ اللہ پاک میں ان کے مقدر اچھے کرے اور ہماری روٹی روزی میں اتنا اضافہ کرے، اتنی برکت ڈالے کہ ہم انہیں آرام سے اور آسانی سے ان کی افزائش کر سکیں، ان کو پال سکیں. ٹھیک ہے جی. یہ میرا پیغام تھا آپ کے لیے، اور خاص طور پہ ان صاحب کے لیے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میری 5 بیٹیاں، آپ بیٹھ کر تو بڑا بول لیتے ہو، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو آپ اللہ پر بھروسہ رکھو، اپنی محنت رکھو، آپ کو اللہ پاک اس کا اجر دے گا. یہاں اجر آپ کو نہیں ملے گا کوئی بات نہیں، کم از کم آپ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کریں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر یہاں نہیں تو کم از کم آگے جا کر ضرور دے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ضرور یاد رکھیے گا کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے میں اس بیٹی کے باپ کے ساتھ ہر وقت اس کی مشکلیں دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہوں. اور یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، نبی کا وعدہ ہے. تو دنیا میں ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے مگر ہمارے پیارے نبی نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ان کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. بس یقین کی بات ہے، اگر آپ یقین کریں گے تو آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل اللہ پاک اپنے پیارے نبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے صدقے ضرور دور کرے گا اور آسان کرے گا. اب میری تمام اپنے ویورز کے لیے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام میرے ویورز کو اتنی روح ان کے آمدنی میں اضافہ کرے، برکت ڈالے کہ وہ اپنی اولاد کی اور آنے والی اولاد کی اچھی طرح حفاظت کر سکے، انہیں نیک اور فرما بردار بنا سکے اور ان کی تربیت اچھی کر سکے تاکہ وہ ملک اور دین کے کام آ سکے. اور تمام ماؤں کی گودیں آباد رکھے، جن کی گودیں آباد ہیں ان کو سلامت رکھے، اور جن کی گودیں ویران ہیں اللہ پاک اپنے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کے صدقے ان کی گودیں آباد کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.